تو گواہ ضروری ہے؟ گواہ شرط ہے، گواہ شرط ہے اہل سنت کے ہاں۔ تو گواہ ہوتے ہیں آپ کے جب میرے قانون کے اندر دوسرا نکاح رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا۔ کسی لڑکی کے ساتھ ذہن بن گیا تو آؤ چلو یار کمرے میں بیٹھ کے تو نکاح کر لی، اب یہ اتار دیں آپ، ویسے آپ کا منہ بڑا ہے چشمہ چھوٹے، چلیں۔ مفتی عبدالقوی صاحب جو ہیں الحمدللہ خواتین کے لیے اتنی بڑی رحمت ہے کہ میرے نکاح کے بعد جہاں بھی ان کا سلسلہ ہو جائے ان کو مفتی عبدالقوی صاحب طلاق کیوں لیتی ہیں؟ پھر کوئی تو ریزن ہے۔ آپ کی اپنی بیگم نے تو طلاق نہیں لی آپ سے، ٹھیک ہے، جو آپ کے گھر میں رہتی ہیں، جن سے آپ کے 4 بچے ہیں، خوش ہے نا؟ تو ہاں، تو پھر یہ کیا چکر ہے؟ باقی جو یہ کیوں نہیں خوش رہتی؟ پھر یہ بھی خوش نہ رہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں، بہت ساری ان میں سے ایسی ہوتی تھی وہ کہتے تھے ہم بیرونی دنیا میں جا رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی بھی تھیں جو پاکستانی تھیں لیکن برٹش نیشنل، فرانس نیشنل، جرمن نیشنل، کینیڈا نیشنل، ناروے نیشنل۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جی مفتی صاحب ہم بیرونی دنیا کی طرف جا رہے ہیں تو ہم آپ سے علیحدہ ہو جائیں۔ میں نے کہا ہو جائیں۔ اب الحمدللہ کوئی کینیڈا میں سیٹل ہے، کوئی جناب ناروے میں۔ یہ جو آپ کے نکاح ہیں یہ رجسٹرڈ ہوتے تھے یونین کاؤنسل میں؟ تو یہی تو فرق ہے نا، کیا جو رجسٹرڈ ہوگا وہ میرے قانون کے مطابق اس کا نام شادی میں نے کہی، چونکہ اس میں شریعت بھی ہے، اس میں قانون بھی ہے۔ میرے قانون کے اندر دوسرا نکاح رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے وہ نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوتے تھے، وہ صرف شرعی طور پہ ہوتے تھے اور قرآن کے مطابق ہوتے تھے۔ مولوی ہوتا ہے بیچ میں؟ نہیں، میں تو خود مفتی ہوں تو میرے لیے مولوی کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر آپ عام آدمی ہوتے تو پھر آپ کے لیے ضروری تھا؟ پھر بھی ضروری نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں آپ کو خوشخبری ہائے سنا رہا ہائے، اچھا بھائی نئی کہانی سن لو تم لوگ بھی بھائی، میں بھی سن۔ ایک سیکنڈ، نہ کوئی بندہ ہی نہیں چاہیے بیچ میں نکاح پڑھانے کے لیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، یہ تمام اہل سنت، اہل تشیع، جتنی فقہ اس وقت دنیا میں ہیں۔ اچھا محترم، مگر یہ پہلے ایک دور میں ہوتا تھا کہ 2 لوگ ایسے قبول کر لیں تو شادی ہو جاتی تھی، مگر اس کے بعد تو بہت ساری ایسی میں بتاتا ہوں نا، محترم اور محترمہ کی رضامندی سے جو معاہدہ، النکاح عقد، نکاح ایک کنٹریکٹ کا نام ہے، طے ہو جائے اسی کا نام نکاح ہے۔ اب اگر اس کے اندر 2 گواہ بطور شرط کے ہوں، جس طرح نماز کے لیے وضو ہے، تو یہ اہل سنت کا موقف ہے، اور اگر 2 گواہ بھی نہ ہوں تو یہ ہمارے اہل تشیع کا موقف ہے۔ تو گواہان جو ہیں جو 2 کنفرم کیے گئے ہیں، کیا مطلب بندے کی طرف سے بھی ہونا چاہیے، آپ کی طرف سے بھی؟ نہ، صرف 2 گواہ، چاہے میری طرف سے ہو چاہے محترمہ کی طرف سے ہو۔ 2 لڑکی کی طرف سے یا 2 آپ کی طرف سے؟ نہیں، علیحدہ نہیں، 2 گواہ چاہے میری طرف سے ہوں یعنی محترم کی طرف سے یا محترمہ کی طرف سے۔ تو گواہ ضروری ہے؟ گواہ شرط ہے، گواہ شرط ہے اہل سنت کے ہاں۔ تو گواہ ہوتے ہیں آپ کے جب میں نے موبائل فون کی جو سہولت رکھی ہوئی ہے، آپ تو میرے نکاح کی باتیں کر رہے ہو، میں نے سینکڑوں ایسے نکاح پڑھائے، اسٹیبلشمنٹ والوں کے بھی پڑھائے، بیوروکریسی والوں کے بھی پڑھائے، بڑے بڑے جناب نامور خواتین کے بھی پڑھائے، نامور مردوں کے بھی پڑھائے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں، ان کا فون آ جاتا ہے تو 2 میں اپنے اساتذہ ساتھ بٹھا دیتا ہوں، آواز کھول دیتا ہوں، ہاں محترمہ اجازت ہے آپ کا نکاح فلاں سے کر دوں؟ جی اجازت ہے۔ محترمہ آپ نے سن لیا، آپ اس نکاح کو قبول کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا قبول کرتے ہیں۔ نکاح کو آپ خدا را آسان کریں، کیونکہ آپ کی شخصیت، آپ کا نام، آپ کا پوری دنیا کے اندر سفر، یہ اسی وقت آپ سمجھ سکتی ہیں جس وقت کہ اسلام کے روح کو سمجھے۔ اور اسلام کا روح کیا ہے کہ بد اخلاقی کی طرف نہیں جانا، بد کرداری کی طرف نہیں جانا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مجھے آپ کی نا یہ ویسے بات کوئی سمجھ کوئی نہیں آئی۔ دیکھیں ٹھیک ہے، آپ نے اسلامی پہلو، نہیں آپ نے اسلامی پہلو تھوڑا سمجھایا اس کو حساب سے، کیونکہ آپ مفتی صاحب بھی ہیں، آپ نے اس حساب سے اس شیڈ سے سمجھایا، میں آپ کی اس بات کو سن لیا، میں نے آپ کی اس بات کو سمجھنے کی کافی کو، مگر جو بات مجھے سمجھ یہ نہیں آئی کہ بس آپ کا کسی لڑکی کے ساتھ ذہن بن گیا تو آؤ چلو یار کمرے میں بیٹھ کے تو نکاح کر لیا اور ویڈیو کال پہ کسی کو لے لیا، اور سنو اچھا فلانی میرے دوست میری بات سننا یار، مجھے یہ لڑکی اچھی لگ رہی ہے، میں نکاح کر رہا ہوں، تو گواہ بن 1 منٹ ویڈیو کال پہ، ساتھ تیرا جو ہے نوکر بیٹھا ہے، ڈرائیور ہے، اس کو بھی بلا لے، اس کو بھی ساتھ بٹھا لیا، دونوں کو بٹھا کے تو وہ نکاح کر لیا۔ از دیٹ؟ اس میں صرف ایک بات کا اضافہ کریں، جب وہ صاحب کہتے ہیں نا جی ہم بیٹھے ہیں اور آپ ہمارا نکاح کر دیں، ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، میرا 100% ووٹ محترمہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ محترمہ آپ کسی کے نکاح میں تو نہیں ہو؟ جی میں نکاح میں نہیں ہوں۔ اپنی خوشی سے اس محترم سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ جی۔ حق مار کتنا ہے؟ یہیں آ کے 90% معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ وہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب تعلق آپ سے تھا، ہمارا فون بھی ہم نے ملایا، آپ سے ہمارا ایک عقیدت و محبت کا تعلق ہے، آپ خواتین کے حقوق کی طرف، حق مہر کی طرف جا رہے ہیں۔
میں نے کہا یہ میرا اسلام مجھے یہ. جب آپ نکاح کرتے ہیں تو کتنا حق مہر کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حق مہر کا تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کی باہمی رضامندی پر، جو طے ہو جائے. کتنے طے ہو جاتے ہیں آپ کے؟ درجنوں نکاح، کتنے کوئی آپ نے حق مہر طے کیے ہیں؟ کتنا یہ کوئی؟ گلو بند سے لے کے کوٹ سے لے کے، چلو اینک تو اب یہاں میں نے آ کے پہنی، یہ ساری چیزیں اگر خواتین بطور نذرانے کے قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کے پیش کریں کہ آپ مفتی صاحب ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، آپ ایک شخصیت ہیں، آپ کا علم مدینہ یونیورسٹی، جامعہ ازہر، یہ تو میاں بیوی کے آپس میں باہمی رضامندی کا تعلق ہے، اسی کا نام تو نکاح ہے. اپنی باری پہ تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں دوسروں کے باہمی رضامندی، اور کسی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں حق مہر کتنا ہے. نہیں وہ بتاتا ہوں نا، وہ حق مہر میں کیوں پوچھتا ہوں، اس لیے کہ تاکہ محترمہ کو پتہ آیا ہے. اب آپ کو ایک بات بتاؤں، میری آنکھوں میں آنسو نہ آئے، دکھائیں تو صحیح آنسو آئیں تو آنکھیں ابھی اتار دیں آپ، ویسے آپ کا منہ بڑا ہے، چشمہ چھوٹے، اتار دیں، عجیب سے لگ رہے ہیں آپ، وہ نہیں ایسے لگ رہا. خدا کی قسم جب اب صحیح لگ رہے ہیں آپ، انسان لگ رہے ہیں اب آپ مجھے. ہاں کیا پہن کے بیٹھ گئے تھے؟ کسی کا چھوٹا چشمہ. چلیں، کرسچن کمیونٹی کی خواتین سے جب میں نے سینکڑوں کی تعداد میں نکاح پڑھا، چونکہ یورپ میں 28 سال گیا ہوں، تو اس محترمہ کو میں کہتا تھا کہ اہل کتاب ہونے کے حوالے سے جو ہمارے یہ سیٹھ صاحب ہیں مسلمان، ان سے آپ کا نکاح تو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کے تحفظ کے لیے حق مہر کے نام پر اسلام نے آپ کے لیے ایک ہدیہ اور تحفہ. تو خدا کی قسم اسی بات کو سن کر بہت ساری بچیوں نے جو کرسچن تھیں انہوں نے اسلام قبول کیا کہ اسلام خواتین کا مذہب ہے، خواتین کا دین ہے. ان کے ساتھ میرا تعلق ایک محبت کا ہے، اور درمیان کے اندر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کیا نذرانہ ہے جس کا نام حق مہر ہے، اپنی طرف سے معاف کر دو اور بات ہے. چلیے یہ بتائیے کہ قندیل بلوچ کے ساتھ نکاح کیا تھا آپ نے؟ نہیں، قندیل بلوچ سے تو میری کل ملاقات ہی ایک ہی مرتبہ ہوئی. پہلے ایک ٹیلی ویژن پہ ہم آئے، پھر میں چاند دیکھنے کے لیے وہاں کراچی گیا تو وہ میرے ہاں تشریف لائیں. پھر اس کے بعد جناب وہی جو ہماری 2.25 گھنٹے 2.25 گھنٹے کی نشست ہے، وہی اول بھی ہوئی تھی، آخر بھی ہوئی تھی. تو جب آپ نے ان کے ساتھ نکاح ہی نہیں کیا تھا تو پھر تنہائی میں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تو میں نے بتایا کہ 8 لوگ ہم اس کمرے میں موجود تھے. ہمارے ایک بدین کے شاہ صاحب تھے. باقی تو نظر نہیں آئے. وہ کیسے، جو اب ویڈیو اگر میں بناؤں گا تو میں یہ چاہوں گا کہ اور نظر آئے. محترمہ جب خود بنا رہی ہیں، خود ہی ٹوپی پہن رہی ہیں، آپ کے ساتھ جڑ کے کھڑی تھی، آپ کی ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی انہوں نے. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ یہ وہ صوفہ ہے نا، تو وہ یہاں بیٹھی تھیں اور میں صوفے کے اوپر بیٹھ کے آرام سے گفتگو کر رہا ہوں. میرے خیال میں تقریباً درمیان میں 3 بالشت کا وقفہ تو تھا، اور میں اس کو بار بار بیٹی بھی کہہ رہا تھا، اور اس نے خود تسلیم کیا کہ روانگی کے وقت بھی مفتی صاحب نے کہا کہ میری بیٹی تم ذرا زندگی پرسکون گزارو، جس رفتار سے تم جا رہی ہو اللہ تمہاری حفاظت کرے. کیونکہ انہوں نے پہلے ایک پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم تھی اس کے بارے میں شاہد آفریدی بیچارے کے لیے بڑا عجیب سا جملہ کہا. آپ نے ان کو بیٹی کہتے ہوئے گود میں جب بٹھایا تو ہاں دیکھو نا یہی بات، میں گود میں، وہ یہاں بیٹھی ہے صوفے پر، میں یہاں بیٹھا ہوں، تو گود درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ دیکھ لیں ان کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، ایک تو جناب وہ یہاں بیٹھی ہیں، دوسرا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے جناب تصویریں بنا رہی ہیں، تیسرا وہ جو جناب کیسے انہوں نے اپنا کمرے کے لگے ہوئے تھے پردے ان کو ہٹا رہی ہیں. گود میں بیٹھنے کا کیا معنی؟ میں اس کو کیوں بٹھاتا گود میں؟ میں مفتی نہیں ہوں. پھر رمضان کا مہینہ تھا. اس کا مطلب آپ نے کچھ غلط نہیں کیا؟ نہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ وہ جنت میں ہے تو اس کے لیے. تو روتے حلال کمیٹی سے کیوں نکالا گیا؟ ہاں اب اس پر آپ کو ایک مزیدار بات سناتا ہوں. روتے حلال کمیٹی سے کیوں نکالا گیا؟ میں بتاتا ہوں. 7 سال میں، حالانکہ یہ اس کا ڈوریشن جو ہے وہ ہوتی ہے دورانیہ 3 سال، پہلے 3 سال، پھر 3 سال، پھر اگلے 3 سال. تو جب یہ واقعہ ہوا نا تو ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی اگر رویت ہلال کمیٹی میں مفتی صاحب رہیں گے تو قندیل بلوچ بھی رہے گی. میں نے یہ جملہ سنتے اسی وقت ٹیلی فون کیا اور مذہبی امور کا جو سیکرٹری تھا اس کو میں نے کہا کہ میری طرف سے آپ استعفیٰ.